بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر تشریف لے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، جس کا حال اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بیان کیا تھا کہ سامری نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور بچھڑے کی پرستش اور عبادت شروع کرا دی. موسیٰ علیہ السلام اولاً 30 دن کے لیے تشریف لے گئے، لیکن مصلحت خداوندی سے وہ دن 40 ہوئے. 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کی تختیاں لے کر قوم کی طرف آئے تو آتے ہوئے غصے کی بھی حالت ہے، بغض فی اللہ کی وجہ سے، اور افسوس کا بھی اظہار ہے. تو ان کا اپنی قوم میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے جو غصے کا اظہار کیا اور جس افسوس کا اظہار کیا، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے اپنی قوم کے پاس، غضبان اسفا، غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، فرمایا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ کیا حرکت کر دی تم نے میرے جانے کے بعد، یہ کیا نیابت کا حق ادا کیا. جس بات پر میں بہت زیادہ زور دیتا آیا ہوں، یعنی اللہ کی توحید، شرک کی نحوست، میرے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. میں تو تمہاری مدد کے لیے کوہ طور پر گیا تھا، میرا مقصد تمہارے مطالبے پر شریعت مطہرہ لا کر دینا تھا تاکہ تمہارے لیے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا. تم نے اللہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے احکام کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا. عاجلتم امر ربکم، ابھی کوئی بہت وقت تو گزر نہیں گیا تھا جو تم نے کھل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیے. تمہیں انتظار تو کرنا تھا میرے آنے کا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اس ڈھونگ کو دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے اور عمر میں بھی 3 سال بڑے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بغض فی اللہ میں قوم کی طرف سے اس قدر ایمانی حرارت کے جوش میں بڑھے ہوئے تھے کہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ انہوں نے ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا، تو انہوں نے کہا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے، نبی تھے اور دینی کام میں ان کے نائب تھے، وزیر تھے، انہوں نے ان کا سر پکڑا اور جھنجھوڑا پکڑ کر، اور اس جلدی سے پکڑنے میں جو طور سے وہ کوہ طور سے کتاب کی لکھی ہوئی کتاب کی تختیاں لائے تھے، اس کو ایک طرف رکھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگا، جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تختیاں رکھتے ہی انہوں نے جلدی سے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ تاچھ شروع کی، یہ کیا حرکت ہو گئی؟ اور العیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کی اہانت مقصود نہیں تھی، بلکہ جوش ایمان میں وہ اتنا بڑھے ہوئے تھے کہ اتنی محنت کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا کہ قوم شرک کے اندر چلی گئی؟ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام سے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سختی کا معاملہ فرمایا، علماء نے لکھا ہے یہ ایمانی جوش حرارت کی بنیاد پر تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر قابل قبول تھا، شرعاً وہ معذور تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوا اور اتنے احسانات کے بعد ہوا، فرعون جیسے ظالم سے نجات کے بعد ہوا، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ شریعت نے یہاں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معذور جانا ہے، اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ دینی جوش میں ایسا غصہ جو اہل اللہ کو پیش آتا ہے وہ بدخلقی نہیں ہے، بلکہ جو کاملین ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لہذا انہیں اس سلسلے میں شرعی طور سے معذور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کبھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون نے کیا جواب دیا جب ان کو پکڑ کر جھنجھوڑا؟ تو کہا، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، اے موسیٰ میری بھی بات سن لو، بات یہ تھی کہ میری قوم نے مجھے کمزور جانا، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے مانا نہیں، کہنے لگے جب تک موسیٰ نہیں آ جائیں گے ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، بلکہ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے سمجھانے پر قوم بنی اسرائیل نے میرے قتل کا ارادہ کیا، قریب تھا کہ مجھے کمزور پا کر مجھے قتل کر دیتے۔ جب میں نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں ان سے لڑائی لڑوں گا
اور مؤمنین اور کاملین ان سے لڑائی لڑیں گے تو پھر قوم کے درمیان جنگ برپا ہو جائے گی اور تفرقہ پڑ جائے گا اور پھوٹ پڑ جائے گی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں بہترائی سمجھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور دل نرم ہوا، اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ یعنی غصے میں جو مجھ سے بے اعتدالی ہوئی ہے، میں نے اگر حضرت ہارون بھی نبی ہیں، میرے سے اگر حد سے تجاوز ہوا ہے تو یہ میری اجتہادی خطا ہے جو مجھ سے ہوئی ہے، چاہے نیت کتنی بھی اچھی ہو، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی یعنی حضرت ہارون کو بھی معاف فرما، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اے اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی ذکر فرمائی ہے جو آج کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے تورات کی تختیاں لے کر واپس ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم اس برائی میں پڑ گئی ہے، ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو حضرت موسیٰ غصے اور رنج میں افسوس میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، تو انہوں نے کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی ہے، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اتنی جلدی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں ایک طرف جلدی سے رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے، اور وہ بولے حضرت ہارون، اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے، آپ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر اے اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔